بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی اکرم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گی۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے۔ ان کے بارے جانکاری کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے۔ اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی اکرم کی معراج سے جانکاری کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے بے شمار فرشتے کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لاتعداد انسان تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غمزدہ ہو جاتے۔ نبی اکرم کی دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو تو نیک کام کے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں اپنے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور، بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازوں سے ہوا۔
تیسرے دروازے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھتے جاتے ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں پر بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھلائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتے اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر نبی اکرم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سورہ انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم وہاں سے جنت میں تشریف لے کے یہاں آپ نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آرائش کو دیکھا جو کہ اور کسی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ آگے بڑھ گئے تو آپ کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا۔ یہاں پر نبی اکرم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ کو زمین پر لایا گیا تو آپ کو اپنا بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی یعنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم کو معراج شریف کی زیارت کروائی گئی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔